حضرت خالد بن ولید کون تھے؟ اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں سے کون سی جنگ لڑی؟ حضرت خالد نے کیسے اور کب اسلام قبول کیا اور مسلمانوں کو کون سی جنگوں میں فتح دلوائی؟ حضرت خالد بن ولید ایک بہادر سپاہی اور سپہ سالار تھے۔ حضرت خالد ایک عظیم مسلم فاتح تھے۔ انہوں نے اسلام کو دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلایا، دنیا کی کئی سپر پاورز کو تباہ و برباد کیا، فارس روم کے سلطنتوں کو تباہ کیا۔ خالد بن ولید نے اپنی پوری زندگی میں ایک جنگ بھی نہیں ہاری۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی پوری زندگی میں کم و بیش 200 جنگوں میں حصہ لیا۔ خالد بن ولید کی پیدائش مکہ 592 عیسوی میں ہوئی۔ آپ ایک بہادر سپاہی تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت خالد بن ولید نے جنگ احد مسلمانوں کے خلاف لڑی۔ مسلمانوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مان کر پہاڑی کا ایک درہ چھوڑ دینا اور حضرت خالد کی دانشمندی کے اس جگہ سے مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کو جانی و مالی نقصان دینا حضرت خالد کی جنگی حکمت عملی کی ایک عظیم مثال تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت خالد کی بہادری کا بتایا گیا تو آپ نے ایک خط خالد کو لکھا جو اس کے بھائی کے ذریعے اس تک پہنچایا گیا، جس میں لکھا تھا: خالد، تم اتنے سمجھدار ہو پھر بھی اسلام قبول کرنے سے کیوں ہچکچا رہے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط نے حضرت خالد بن ولید کے دل پر اثر کیا اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور اسلام قبول کیا۔ حضرت خالد بن ولید کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے کفار کے ساتھ جو پہلا معرکہ کیا وہ جنگ موتا تھی، جس میں عیسائی فوج کی تعداد 1 لاکھ اور مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی۔ یہ جنگ مسلمانوں نے رومیوں کے خلاف لڑی تھی۔ اس جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شہید ہونے کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شہید ہونے کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ جنگ کے میدان میں جب یہ تینوں شہید ہو جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق لشکر نے خود سپہ سالار چننا تھا۔ جنگ شروع ہوئی اور یہ تینوں سپہ سالار شہید ہو گئے۔ لشکر نے جھنڈا خالد کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے دشمن کو ناکو چنے چبوا دیے اور دشمن کے نرکے میں پھنسی ہوئی اسلامی فوج کو بحفاظت وہاں سے نکال کر مدینہ لے آئے۔ اس جنگ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے اسلام کے لیے تاریخی معرکے لڑے جو تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید دنیا کے وہ واحد سپہ سالار ہیں جنہوں نے کوئی جنگ بھی نہیں ہاری۔ عراق، ایران، سیریا، جارڈن، ارمینیا جیسی بڑی طاقتوں کو شکست دی۔ اسلام کی چھوٹی سی فوج کے ساتھ بڑی فوجوں کو تباہ کرنا خالد بن ولید کا معمول بن چکا تھا۔ جنگ یرموک اور موتا اس جیسی بہت سی جنگیں ہیں جن کو حضرت خالد بن ولید نے اپنی بہادری اور عقل مندی سے جیتا۔ حضرت عمر نے حضرت خالد بن ولید سے سپہ سالاری کا عہدہ لے لیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان گمان کرنا شروع ہو گئے تھے کہ فتح خالد بن ولید کی وجہ سے ملتی ہے۔ حضرت عمر نے حضرت خالد کی جگہ حضرت ابو عبیدہ کو آرمی چیف بنا دیا۔ جنگ کے درمیان مسلمان پریشان ہوئے کہ عمر نے یہ کیا کر دیا۔ اللہ کے کرم سے مسلمانوں کو فتح ہوئی تو حضرت عمر نے خطبہ دیا کہ میں تم میں سے یہی بات ختم کرنا چاہتا تھا کہ فتح خالد کی وجہ سے نہیں اسلام کی وجہ سے ملتی ہے۔ جب خالد بن ولید اس دنیا سے چلا جائے گا تو اسلام کیا ختم ہو جائے گا؟ حضرت خالد کی شدید خواہش تھی کہ اللہ ان کو شہادت دے۔ حضرت خالد کے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں پر کوئی تیر، نیزے اور تلوار کا نشان نہ ہو، لیکن شدید خواہش کے باوجود شہادت ان کے مقدر میں نہ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا، تو اس دنیا میں کوئی میدان ایسا نہیں جو اللہ کی تلوار کو توڑ سکے۔ حضرت خالد بن ولید کا مشہور قول ہے کہ اگر موت لکھی نہ ہو تو خود زندگی اس کی حفاظت کرتی ہے، اگر موت مقدر ہو تو زندگی خود اس سے لپٹ جاتی ہے۔ دنیا کے بزدلوں کو میرا پیغام دے دو کہ موت میدان جنگ میں اگر ہوتی تو خالد کبھی یوں اپنے بستر پر نہ مرتا۔